السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر نائٹس۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم آباد رکھے۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے کہانی لے کر آئی ہوں وہ کہانی کچھ کالج گرلز کی ہے، تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی جانب۔ دوستوں، یہ کہانی مجھے میری بہن کی جو ایک دوست ہیں انہوں نے شیئر کری ہے، ان کا نام اینی ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے، ہمارے کالج میں خواتین کا مینا بازار لگنے والا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے اور جلدی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہم 5 سہیلیوں کا ایک گروپ تھا جن میں میرے علاوہ لارب، ایمن، اینی اور ارت شامل تھیں۔ ہمارے گروپ میں نادیہ سب سے زیادہ تفریح پسند تھی۔ اسے گھومنے پھرنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا حد سے زیادہ شوق تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ نماز کی بھی بہت پابند تھی اور اکثر وہ درود شریف کی محفلوں میں جاتی تھی اور میلاد پڑھا کرتی تھی۔ میٹھی اشیاء کی تو وہ دیوانی تھی، مٹھائی اور چاکلیٹس پر تو وہ سب سے پہلے ہاتھ صاف کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی ایک بات جس پر ہم سب کو حد سے زیادہ اعتراض تھا یہ تھی کہ وہ ہر کسی سے بہت جلدی اعتبار کر لیتی، چاہے سامنے والا کتنا ہی بڑا جھوٹ کیوں نہ بول رہا ہو۔ اینی کو فوراً یقین آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہر ایک سے بہت جلدی دوستی بنا لیتی تھی۔ کالج کی راہداری میں قدم رکھنے والی ہر نئی لڑکی سے وہ فوراً ہاتھ ملانے پہنچ جاتی اور جلد ہی باتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہم لاکھ منع کرتے تھے مگر اینی کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ مزید یہ کہ وہ علم نجوم پر بہت یقین رکھتی تھی۔ اسے ہاتھ دکھانے اور پراسرار علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ جس دن ہمارے کالج میں مینا بازار کا اہتمام کیا گیا تھا اس دن ہم سب خوشی اپنے اسٹال پر صبح سویرے ہی پہنچ گئے۔ ہم نے مہندی اور فیس پینٹنگ کا اسٹال لگایا تھا۔ میں، ارج اور لارب مہندی لگا رہے تھے جبکہ اینی اور ایمن فیس پینٹنگ کر رہی تھیں۔ صبح کے وقت بہت زیادہ ہجوم تھا۔ لڑکیاں، خواتین اور بچے ادھر سے ادھر ٹولیوں کی صورت میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی کھانے پینے کے اسٹال سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو کوئی مختلف اشیاء کی خریداری کر رہا تھا۔ کسی کو ہاتھ دکھانے کا شوق تھا تو کسی کو چہرے اور ہاتھوں پر نقش و نگار بنانے کا۔ غرض لوگ ادھر سے ادھر اپنی اپنی پسند اور مزاج کے مطابق اسٹالز پر گشت کر رہے تھے۔ جب دوپہر کا وقت ہوا اور سورج سر پہ چڑھتا محسوس ہوا تو لوگوں کی آمد میں کمی کے ساتھ تھوڑی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہم بھی فارغ بیٹھے تھے، سوچا چلو کیوں نہ سارے مینا بازار کا ایک چکر لگا آئیں۔ بس اسی خیال سے مختلف اسٹالز دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے کہ ایک اسٹال پر ہمارے قدم رک سے گئے۔ یہاں پر ایک 40 سے 45 سالہ عورت ہمارے کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کو ماضی، حال اور مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں ہاتھ اور چہرہ دیکھ کر بتا رہی تھی۔ اس اسٹال پر حد سے زیادہ عورتیں موجود تھیں جبکہ باقی اسٹال سنسان پڑے تھے۔ ہمارے کالج کی انتظامیہ نے کچھ اسٹالز باہر کے لوگوں کو بھی دیے ہوئے تھے اور یہ اسٹال انہی میں سے ایک کا تھا۔ ہم بھی شوق اور جستجو میں وہاں کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ کر کے جب ہماری باری آئی تو اس عورت نے ہم سب کے الگ الگ ہاتھ دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی گہری نظروں سے ہمارے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے تقریباً 85% باتیں ہماری شخصیت، ہم ماضی اور حال کے حوالے سے درست بتائیں، جنہیں سن کر ہم سب بہت زیادہ حیران ہوئے تھے اور اس عورت کے علم سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ اس عورت کی آنکھوں میں ایسا سحر تھا کہ جب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی تو ایسا لگتا جیسے آپ کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی ہوں۔ اس کے سامنے جو بھی بیٹھتا ایسا لگتا جیسے اس کو سختہ ہو گیا ہو، بس وہ بولتی تھی اور بیٹھنے والا صرف اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ اینی تو اس عورت کی باتوں سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی تھی کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ اس عورت نے نہایت عجیب اور پراسرار لہجے میں کہا تھا، مجھے بھی تمہارا انتظار رہے گا۔ اس عورت کے اسٹال سے نکل کر اپنے اسٹال کی طرف جاتے ہوئے جب میں نے غیر ارادی طور پر اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ عورت اسٹال سے باہر نکل کر ہماری ہی جانب دیکھ رہی تھی
جبکہ اس وقت اس کے اسٹال پر کافی خواتین موجود تھیں اور جلد از جلد اپنے ہاتھ دکھانا چاہ رہی تھیں۔ آگے کی طرف مڑتے ہوئے میں نے دوبارہ مڑ کر دیکھا تو وہ عورت اب بھی اس طرح کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم موڑ کاٹ کر اپنے اسٹال پر واپس آ گئے تھے۔ مینا بازار سے فارغ ہوئے ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ اینی نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ مجھے اس عورت سے ملنے جانا ہے۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں اس سے مزید معلومات حاصل کرنے کے علاوہ علم نجوم بھی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کو بہت منع کیا اور ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بدضد تھی کہ میں اس عورت سے ضرور ملنے جاؤں گی، کیونکہ کئی دن سے میں اسے خواب میں دیکھ رہی ہوں اور وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ وہ خواب میں کہتی ہے، اینی مجھ سے ملو، مجھ سے مل کر تمہیں بہت فائدہ ہوگا، میں تمہیں وہ سارے علم سکھاؤں گی جو تم سیکھنا چاہتی ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر ہم سب نے یہ سن کر اینی کو بہت سمجھایا تھا کہ اینی شوق کی حد تک تو یہ سب ٹھیک ہے، مگر ان سب باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ سب ہم جیسوں کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو ان فضول قسم کی باتوں میں نہ الجھاؤ۔ مگر وہ نہیں مانی تھی اور ہم سب آخرکار ہار مان گئے تھے۔ کراچی سے حیدرآباد کی طرف جانے والے سپر ہائی وے سے اس کا گھر کافی قریب تھا۔ مکانات بنے ہوئے تھے اور کافی حد تک ویرانی کا راج تھا۔ یہ گھر جدید تراش خراش سے آراستہ، صاف ستھرا اور تمام سہولیات سے آراستہ و پیراستہ تھا۔ اس عورت نے اپنا نام حسن آرا بتایا تھا، مگر چہرے پر حسن کا فقدان نظر آتا تھا۔ اندر کو دھنسی ہوئی عجیب پراسرار آنکھیں، سانولے سے زیادہ گہرا رنگ اور چھوٹا سا قد، کالے سیاہ گھنگریالے بال جن کی لمبائی کمر تک تھی اور جو شانوں پر عجیب بے ہنگم انداز میں بکھرے ہوئے تھے۔ بے ڈھول جسامت کے ساتھ جو چیز حد سے زیادہ بدصورت تھی وہ تھے اس کے لمبے گندے پیلے دانت اور سانسوں سے اٹھتی ہوئی ناگوار بو۔ اس کی جلد پر گندگی کی ایک تہہ سی چڑھی ہوئی تھی۔ یہ عورت اس دن کالج میں ملنے والی عورت سے قطعی مختلف لگ رہی تھی، کیونکہ اس دن تو یہ بہت صاف ستھری اور نکھری نکھری سی نظر آ رہی تھی، مگر آج ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے نامعلوم کتنے دنوں سے اس عورت نے پانی کا منہ نہ دیکھا ہو۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بدبو کا ایک تیز بھپکا ہماری سانسوں میں سرایت کر گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں ابھی کہہ کر دوں گی، یعنی الٹی کر دوں گی۔ دل بری طرح متلا رہا تھا۔ لاریب، ایمن، ارج اور اینی کی حالت بھی میری جیسی ہو رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس وہ عورت اپنی حالت پر بالکل مطمئن اور مسرور نظر آ رہی تھی۔ مجھے اب شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ اینی اس عورت سے باتوں میں مشغول تھی اور ہم چاروں صوفے پر بیٹھے ہوئے بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ اس گھر میں ہر طرح کی جدید آرائش و زیبائش کے باوجود حد سے زیادہ وحشت اور پراسرار اور عجیب طرح کی خاموشی تھی، جیسے کسی قبرستان میں گہری خاموشی اور سکوت کا ڈھیرا ہوا، اور کچھ عجیب سی بو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب کافی دیر ہو گئی، اینی اور حسن آرا کی باتوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ اینی کو یاد کرایا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، ویسے بھی ہم گھر والوں کو شاپنگ سینٹر جانے کا بول کر نکلے تھے۔ اینی نے چونکتے ہوئے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا اور حسن آرا سے جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ حسن آرا نے آنکھوں میں ناگواری کا تاثر قہر آلودہ نظروں سے گھورا اور اینی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنائیت سے بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر مجھ سے رابطے میں رہنا، بہت فائدے میں رہو گی اور سب سیکھ جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اینی کے ہاتھ کو تھام کر اپنائیت سے چوما اور گلے لگا لیا، اور یہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت تھی کہ حسن آرا نے جیسے ہی اینی کو گلے لگایا تھا اور اینی کا منہ میری طرف ہوا تھا، حسن آرا نے زیر لب کچھ پڑھ کے اینی کے کندھوں پر پھونک ماری تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے اینی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹا۔ چلو اینی، دیر ہو رہی ہے، مگر وہ یوں ساخت اپنی جگہ پر کھڑی رہی جیسے اس کے پیر وہیں کسی نے جما دیے۔
اسی وقت حسن آرا نے فوری طور پر کمرے میں موجود الماری کا ایک پٹ کھول کر اس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکال کر اینی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، اینی یہ تمہارے لیے ہے، مجھے پتا ہے کہ تم کو یہ بہت پسند ہے، اس لیے خاص طور پر تمہارے لیے خریدی ہے۔ وہ پیکٹ کسی گفٹ پیک کی طرح تھا جس پر ایک خوبصورت سا کھلا ہوا تازہ گلاب کا پھول بھی لگا ہوا تھا۔ اینی نے بلا جھجک اس سے وہ پیکٹ لے کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اینی کے پیکٹ تھامتے ہی ہم بہت تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے اور راہداری پار کرتے ہوئے گیٹ کی پار کر گئے تھے۔ اینی بالکل گم سم خاموشی سے ہمارے پیچھے چلی تو آ رہی تھی، مگر وہ بار بار گردن موڑ کر حسن آرا کے گھر کی طرف دیکھے جا رہی تھی، یہاں تک کہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کافی آگے بڑھ جانے کے باوجود بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے والا یہ سلسلہ جاری تھا۔ اینی ذرا پیکٹ کھول کر تو دیکھو، آخر حسن آرا نے تم کو ایسا کیا تحفہ دیا ہے جو بقول اس کے کہ وہ جانتی ہے کہ تم کو بہت پسند ہے۔ لاریب نے گاڑی چلاتے ہوئے بیک مرر میں پیچھے اینی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اینی نے جب پیکٹ کھولا تو ہماری حیرت کی انتہا رہ کیونکہ پیکٹ کے اندر ڈھیر ساری چاکلیٹس موجود تھیں جو ساری کی ساری اینی کی پسندیدہ تھیں۔ اب ہم سب سخت حیرانگی کا شکار تھے کہ آخر حسن آرا کو کیسے پتہ چلا کہ اینی کو چاکلیٹس بہت زیادہ پسند ہیں۔ مجھے تو یہ سب کچھ بہت پراسرار سا محسوس ہو رہا تھا، ہمارا وہاں جانا، اس عورت کا ملنا اور اب یہ تحفہ۔ میں نے اینی سمیت سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی یہ چاکلیٹ نہ کھائے، مگر اینی وہ چاکلیٹ کھانے کے لیے بس ضد تھی۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے لاریب وغیرہ نے بھی اینی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر جب اینی نہ مانی تو ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اینی پر عجیب سی بیزاری طاری ہو گئی تھی۔ کالج میں وہ بہت چپ رہتی تھی، اب نہ تو وہ نماز پڑھتی تھی اور نہ ہی اس کی زبان پر درود شریف یا کوئی نعت ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اینی کالج سے چھٹیاں کرنے لگی، وہ کبھی ایک دن نہ آتی تو کبھی 2 دن، اور پھر یہ سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں ویران اور وحشت زدہ سی ہو گئی تھیں۔ ہفتہ بھر کالج سے غائب رہنے کے بعد اس سے بات ہوتی تو وہ بس ہوں ہاں ہی اور کوئی دوسری بات ہی نہ کرتی تھی۔ کہاں تو وہ بے تھکان بولتی تھی کہ کسی کے روکنے پر بھی نہ رکتی تھی، اور اب جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ جب اس نے پوچھا کہ کالج کیوں نہیں آئی تو بولتی کہ بس کالج آنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورا مہینہ گزر گیا اور اینی کالج نہیں آئی، امتحانات بھی سر پر تھے۔ ایک روز میں، لاریب، ایمن اور ایرج اینی کے گھر پہنچ گئے تھے۔ اینی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے والد نوکری کے سلسلے میں سعودی عرب میں قیام پذیر تھے۔ دروازہ اس کی والدہ نے کھولا تھا۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہتے کہا تھا۔ اینی کے بارے میں پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے بھری ہوئی آواز میں کہا تھا، تم لوگ ہی اس کو کچھ سمجھاؤ کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی لے، امتحانات سر پر ہیں اور وہ اپنی کسی نئی دوست کے ساتھ ہر وقت فون پر باتیں کرتی رہتی ہے۔ جیسے ہی اس کا فون آتا ہے دیوانی سی ہو جاتی ہے، جیسے اسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ نہانا تو دور کی بات ہے، منہ تک نہیں دھوتی تھی، دانت صاف نہیں کرتی تھی، اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے۔ ایک دن میں نے اس کا کھانا اس کے کمرے کی میز پر رکھ دیا اور تاکید کی کہ کھانا جلدی کھا لینا۔ کافی دیر بعد میں کسی کام سے اس کے کمرے میں گئی تو دیکھتی ہوں کہ اینی کمرے میں نہیں ہے اور کھانے کی ٹرے بھی میز سے غائب ہے، جبکہ باتھ روم کا دروازہ آدھا میں نے اندر جا کر تو کیا دیکھتی ہوں کہ اینی باتھ روم کے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھی مزے سے کھانا کھا رہی ہے۔ میرے سب کی حد جواب دے گئی۔ میں نے اسے بے نقط سنائی اور آئندہ ایسا نہ ہونے کی تاکید کی تھی، جس پر اس نے نہایت ناگواری سے قہر آلودہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ایسا تو ہوگا۔ میں نے اس وقت اس کو کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ آنٹی، آپ نے اینی کی کسی نئی دوست کے بارے میں بتایا، کیا آپ جانتی ہیں کہ اس کی وہ کون سی دوست ہے؟
ایمن نے آنٹی سے سوال کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، پھر آنٹی بولی، نہیں بیٹا میں نہیں جانتی، وہ کوئی 19-20 سال کی راشدہ نامی لڑکی ہے جو اس سے ملنے آتی ہے، کہتی ہے کہ میں اس کے کالج کی دوست ہوں، اب کبھی آتی ہے اینی کے لیے تازہ گلاب کے پھول اور ڈھیر ساری چاکلیٹس لاتی ہے، بس تھوڑی دیر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے باقی باتیں فون پر ہوں گی۔ میں نے تو یہ سوچتے ہوئے کہ کالج کی دوست سے اس کو اندر آنے دیا تھا، کیونکہ اینی طبیعت کی خرابی کے باعث سارا دن بیزار پڑی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اچھا ہے، ذرا اس کا جی بہل جائے گا۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ اینی سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہے، مگر جیسے ہی اس کی دوست کا فون آتا ہے وہ نکاہت کے باوجود اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے بہت سے ڈاکٹرز اور حکیموں سے اس کا علاج کرایا ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں ہے۔ تمام رپورٹس کے مطابق بھی اینی بالکل صحت مند ہے، مگر اس کے باوجود اس کی صحت تیزی سے گر رہی ہے۔ یہ بتا کر آنٹی آنکھوں میں آئے آنسوں کو دوپٹے کے کونے سے صاف کرنے لگی۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، ایرج نے آنٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد ہم اینی کے کمرے میں گئے، وہ گہری نیند آنکھوں میں لیے بستر پر سو رہی تھی۔ ہم نے اس کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور آنٹی سے اجازت لے کر واپس چلے آئے۔ امتحانات وغیرہ سے فارغ ہو کر جب ہم دوبارہ اینی کے گھر پہنچے تو آنٹی نے ہمیں یہ کہانی سنائی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اینی کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، نہ کسی کی طرف دیکھتی نہ آنکھیں کھولتی، بس آہستہ آہستہ زیر لب یہ ہی بڑبڑاتی رہتی تھی، وہ مجھے بلا رہی ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ نکاہت اور بیماری کی اس شدید عالم میں بھی اس کی دوست کا فون آتا تو وہ ایک دم آنکھیں کھول دیتی اور فون پر کان لگاتے ہی اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ میں نے اس کی دوست کو اکثر یہ کہا ہے، اینی فون پر بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بہت بیمار ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، مگر وہ کہتی کہ آپ بات تو کرائیں نا، اینی ٹھیک ہو جائے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوتا تھا کہ فون لیتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دفعہ رات کے تقریباً 12 بجے اس کا فون آیا، میں نے دوسرے کمرے کا فون اٹھایا تھا کہ آخر سنوں تو صحیح ہے کیا باتیں کرتی ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اس کا کوئی فون نہیں سنا تھا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اس نے اینی کو بڑے ہیبت ناک انداز میں حکم دیتے ہوئے کہا تھا، اٹھ جاؤ اینی، میں تم کو لینے آ رہی ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اینی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اینی باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس کھڑی ہے اور کسی کو ہاتھ ہلا رہی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، اتنے دنوں بعد میں نے اس کو کھڑی دیکھا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے سے جو کھڑکی سے باہر کی طرف جھانکا تو میری حیرت کی انتہا رہی، وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی جس کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھی اور ایک ہیبت ناک سی عورت باہر کھڑی اس کو بلا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون، یہ وہ دوست تو نہیں تھی جو اینی کے پاس آتی تھی اور فون کرتی تھی۔ ابھی میں باہر کی طرف نظریں جمائے کھڑی تھی کہ اچانک اینی نے پلٹ کر مجھے قہر آلودہ نظروں سے دیکھا تھا اور پھر باہر کے دروازے کی طرف لپکی تھی۔ میں نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ایسا لگتا تھا وہ ایک بہت کمزور سی لڑکی ایک دم اتنی طاقتور ہو گئی ہو کہ 10 آدمیوں کو ایک ساتھ پچھاڑ دے۔ اس کی آنکھیں ایک دم لال انگارہ سی ہو گئی تھیں، منہ سے کف بہہ رہا تھا، عجیب دیوانوں سی حالت تھی اس کی۔ میں نے اس کو روکنے کی آخری حد تک کوشش کی، مگر وہ باہر نکل گئی اور وہ عورت اس کو تیزی سے گاڑی میں بٹھا کر نظروں سے اوچل ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ میرے فون کے CLI پر اس کی دوست کے گھر کا فون نمبر تھا۔ پھر وہ عورت کون تھی جو یہاں اینی کو لینے آئی تھی؟ جبکہ فون رکھتے ہی میں اس کے کمرے میں پلٹی تھی، تو پھر وہ عورت وہاں اچانک چند لمحوں میں کس طرح پہنچ گئی؟ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی دوست کے گھر متعدد بار فون ملایا، مگر وہاں کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہی گاڑی اینی کو دروازے پر چھوڑ کر تیزی سے چلی گئی تھی۔
اینی کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی بیماری کا علم ہوا تو اینی کے ابو چھٹی لے کر آ گئے تھے۔ میں نے ساری باتیں ان کو بتا دیں۔ یہ سب سن کر وہ بہت پریشان ہو گئے۔ وہ رات ہم نے سخت پریشانی میں کاٹی۔ ساری رات اینی زخمی شیرنی کی طرح تڑپتی رہی تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی اور گندی گندی گالیاں بک رہی تھی۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سفید پڑ گیا تھا کہ بالکل چڑھ گئی تھی۔ شکل عجیب بھیانک سی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح اینی کے والد نے تمام حالات سے اپنے بہت ہی قریب دوست کو بتایا تو انہوں نے ایک بزرگ کا پتہ بتایا تھا جو کافی فی سبیل اللہ خلق خدا کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ان بزرگ نے ہمارے گھر آ کر تمام حالات دیکھے اور سنے، پھر بے سود پڑی اینی کے اوپر حصار کھینچا۔ جیسے ہی بزرگ نے اینی پر حصار کھینچا، اینی نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دی تھیں۔ وہ بزرگ کافی دیر تک زیر لب کچھ پڑھتے رہے تھے اور ایک گلاس پانی میں دم کرنے کے بعد اینی پر چھڑک دیا تھا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتی رہی اور آخر بے سود پڑ گئی تھی۔ پھر بزرگ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ تمام کارروائی ہم نے کمرے کے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر دیکھی تھی۔ ہم نے بزرگ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ بہت غمگین ہے۔ تمام تفصیلات میں آپ لوگوں کو ایک ہفتے بعد بتاؤں گا۔ اتنے عرصے میں مجھے اس کے لیے چلہ کھینچنا ہوگا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر کا بھی بندوبست کرو تاکہ ڈرپ وغیرہ کے ذریعے اس کا جسم میں کچھ توانائی پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ رخصت ہو گئے تھے۔ وہ دن خیریت سے گزر گیا۔ دوسرے دن رات کے تقریباً 11:30 بجے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اینی کے والد چوکنا بیٹھے سے CLI پر وہی دوست والا نمبر تھا جہاں سے وہ عورت فون کرتی تھی۔ فون اٹھاتے ہی اس نے کہا تھا کہ اینی سے بات کراؤ، جس پر اینی کے والد نے اس سے دریافت کیا تھا کہ وہ کون ہے اور کس عزم کے تحت وہ اینی سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں وہ عورت غرا کر بولی، اپنی خیریت چاہتا ہے تو اینی کو بلا ورنہ تیری خیر نہیں۔ اینی کے والد نے یہ سن کر غصے میں فون بند کر دیا۔ ادھر انہوں نے فون پٹکا تھا۔ ادھر اینی کی حالت نازک ہو رہی تھی، منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اینی کے والد کو آواز دی تھی۔ ہم نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ عورت باہر کھڑی تھی اور اینی کے پاس جانے کو بےتاب تھی۔ ہم دونوں اینی کو پکڑنے کی پوری کوشش کر رہے تھے مگر اس کے اندر اتنی طاقت خدا جانے کس طرح آ گئی کہ وہ ہمارے سنبھالنے نہیں سنبھل رہی تھی۔ آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے اپنے والد کے پیٹ پر اتنی زور سے لات ماری کہ وہ بیچارے زمین پر بری طرح گر گئے تھے اور میں نے جیسے ہی ان کی طرف توجہ کی تو وہ باہر چلے گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ بالکل اسی طرح واپس لوٹی تھی جس طرح پہلے لوٹی تھی۔ اس کی حالت اب پہلے سے زیادہ تشویشناک تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو، بس سانسیں چل رہی تھیں، پانی کا گھونٹ تک نہیں لے رہی تھی، بس بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مجھے تم روک نہیں سکتے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اسی رات اس عورت نے اینی کے والد کو فون کر کے کہا تھا، واجد صدیقی تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میں تجھے مزہ چکھا دوں گی، تجھے بھی اور تیرے اس بابا کو بھی، تو اینی کو روک نہیں سکتا، اس کو میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً فون بند کر دیا تھا۔ اس فون کے بعد اینی کے ابو نے فوراً ہی ان بزرگ سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں بچی کی حفاظت کے لیے چلہ کھینچ رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 7ویں دن صبح کے 5 بجے کے قریب اینی کی حالت انتہائی غیر ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے موت اس کے چاروں طرف رقص کر رہی ہو۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ گزشتہ کئی دن سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب برابر رابطے میں تھے مگر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دوا کام نہ کر رہی ہو، جیسے سب بیکار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کی نبض دیکھی تھی
جو بالکل ڈوب رہی تھی۔ ڈاکٹر نا امید ہو گئے تھے اور انہوں نے صاف صاف بول دیا تھا کہ اب صرف دعا کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ اینی کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ پھر آخر کار اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ خود بھی اسپیشلسٹ تھے اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے بھی اس سلسلے کو ڈسکس کیا تھا۔ تمام رپورٹس ٹھیک تھیں، سب حیران تھے۔ ڈوبی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں صرف اتنا کہا کہ امی، میں 15 جون کو پیر کے روز مر جاؤں گی۔ الاسف اسکوائر کے پیچھے میری قبر کھودی ہوئی ہے، جا کر دیکھ لو۔ اس نے بڑی مشکل سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تھے اور دوبارہ بے حس وہ حرکت ہو گئی۔ عین اسی وقت وہ بزرگ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں اینی کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں بتانا چاہا تھا، لیکن لبوں پر انگلی کے اشارے سے خاموش کرتے ہوئے ایک عدد تعویذ اینی کے گلے میں ڈال دیا تھا اور ایک اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھ دیا تھا۔ پھر کافی دیر تک کچھ پڑھنے کے بعد وہ اینی کے گرد حصار کھینچ کر کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ میری حالت اس وقت بہت بری تھی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میری اکلوتی چہکتی بیٹی بستر مرض پر تھی۔ اینی کے والد کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ بزرگ مجھے حوصلہ دینے کے بعد اینی کے والد کو ساتھ لے کر گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ کافی دیر بعد جب دونوں واپس آئے، وہ مجھے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے میرے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگے۔ میرے دریافت کرنے پر بزرگ نے کہا، بیٹا تم لوگ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو تمہاری بیٹی ہنستی کھیلتی پھر ویسے ہی پرانی طرح ہو جائے گی۔ مگر پھر بھی میرے بار بار پوچھنے کے بعد بزرگ نے بتایا، اینی نے جس قبر کی نشاندہی کی تھی ہم اس کی تلاش میں گئے تھے۔ وہاں قبرستان میں واقعی ہم کو ایک تازہ کھودی ہوئی قبر ملی ہے، جہاں ایک تیار شدہ پتلا بھی ملا تھا جس پر صاف اینی بنت واجد صدیقی لکھا ہوا تھا۔ اس پر وفات کی وہی تاریخ 15 جون بروز پیڑ لکھی ہوئی ہے جو اینی نے بتائی ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ بہت دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، لیکن اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ 2-4 دن میں حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں نے ایک ہفتے کا جو چلہ کھینچا ہے، اس کے ذریعے یہ تمام باتیں معلوم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے، اس خبیث عورت نے اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا، پھر گلاب کے پھولوں اور کسی میٹھی چیز پر عمل کر کے اینی کے دماغ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اینی کو مار کر اس کی ہڈیوں کو حاصل کر کے روح پر قابض ہو کے سدا جوان رہنے کا عمل کرنا چاہ رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اسے جس لڑکی کی تلاش تھی، اینی اس پر پوری اتری تھی۔ یہ ایک ہندو عورت ہے اور اس کا اصل نام وسندھرا ہے۔ یہ بھولی اور معصوم لڑکیوں کو اپنے ناپاک عزم کے لیے استعمال کرتی ہے۔ میرے چلے کھینچنے اور حصار کرنے کے بعد وہ بھدک گئی ہے اور بدلہ لینے کے لیے بری طرح تڑپ رہی ہے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کا توڑ کر دیا ہے، بس تھوڑی سی احتیاط تم کو بھی کرنی پڑے گی۔ پہلی یہ کہ اینی کی حالت سنبھلتے ہی اس کی شادی فوری طور پر کر دینا اور اسے سمندر پار کرا دینا، اور آخری بات یہ کہ جو تعویذ اس کے گلے اور کلائی میں باندھا ہے وہ اس کو کبھی نہ اتارنے دینا، بس باقی اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہہ کر آنٹی نے اپنی پوری کہانی ختم کر دی، اور پھر جب ہمیں ساری کہانی کا علم ہوا تو ہم نے ڈرتے ڈرتے آنٹی اور انکل کو کالج سے شروع ہونے والی ساری کہانی سنا کر اس عورت کے گھر کی نشاندہی بھی کی تھی۔ انکل اور بزرگ نے ہماری نشاندہی پر اس گھر پر جا کر اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو وہاں موجود ایک آدمی نے بتایا کہ عورت نے یہ گھر اس سے کرائے پر لیا تھا اور ابھی کچھ دن پہلے وہ یہاں سے بنا کچھ بتائے غائب ہو گئی ہے۔ جب اس نے کرایہ نہیں بھجوایا تو ہم یہاں آئے، اس کا ساز و سامان سب غائب ہے، مگر ایک بات جو ہم نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ پورا گھر گندگی کا ڈھیر، سو ایسی گندی بدبو تھی جیسے کوئی گوشت ڈلا سڑا ہوا ہو۔ مزید یہ کہ ایک کمرے سے بہت سی انسانی ہڈی اور 2 عدد انسانی کھوپڑیاں بھی ملی تھیں۔ ہم ڈر گئے تھے کہ کہیں کوئی پولیس کیس کا معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے خاموشی سے ان سب ہڈیوں وغیرہ کو دفن کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ یہ کہانی مگر اینی کی خالہ نے ان تمام واقعات کے فوراً بعد اینی کا رشتہ مانگ لیا تھا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کرا دی تھی، اور شادی کے بعد وہ اس سے اسلام آباد لے گئی تھی جہاں وہ خود رہتی تھیں۔
اب اللہ کا شکر ہے اینی بالکل خوش و خرم اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی. دوستوں میری یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. میرے اس یوٹیوب چینل ہارر نائٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.